اسرائیل اور حماس نے امن منصوبے کے پہلے مرحلے کی منظوری دے دی۔ تمام یرغمالی جلد رہا ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، لکھا اسرائیل اپنے فوجی متفقہ حد تک واپس بلائے گا، تمام فریقوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ آج اسرائیل، عرب و مسلم دنیا، ہمسایہ ممالک اور امریکہ کے لیے عظیم دن ہے۔ ثالثی پر صدر ٹرمپ کا قطر، مصر اور ترکی سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، کہا مشرق وسطیٰ میں دیر پام کے قیام کا یہ تاریخی موقع ہے۔ مذاکرات میں صدر ٹرمپ کی قیادت عالمی امن کے لیے ان کی غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ قطر، مصر اور ترکی کی پرعزم اور انتھک کوششوں کو سراہتا ہوں۔ ہم شراکت داروں، دوستوں اور برادر ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ دنیا کو قابضین اور غیر قانونی آبادکاروں کا مجاصبہ کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، انتونیو گوتریس نے ٹویٹ میں کہا معاہدے کے لیے امریکہ، قطر، مصر اور ترکی کی سفارتی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ فریقین معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل کریں، یرغمالیوں کو عزت و احترام کے ساتھ رہا کیا جائے، غزہ میں مصائب کا خاتمہ اور امداد بحالی کی جائے۔ فریقین فلسطینی عوام کے حق کی خود ارادیت کو تسلیم کریں اور قبضہ ختم کرنے کے لیے قابل اعتبار سیاسی راستہ نکالیں، جنگ ہمیشہ کے لیے ختم کی جائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کا بھرم توڑ کر دنیا پر احسان کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کو احساس ہو گیا بھارت پر سرمایہ کاری سود مند نہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 10 مئی کو بھارت کو شکست فاش دی۔ پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند ہوا۔ پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد تارڑ کی واشنگٹن میں ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو حکومت بچانے میں مشکلات، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کا مرکزی اجلاس کراچی میں طلب، حکومت سے علیحدگی کا حتمی فیصلہ فریال تالپور کی زیر صدارت اجلاس میں کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما قیادت کو حکومت سے علیحدگی پر اعتماد ملیں گی۔ اعلیٰ قیادت کی رضامندی کے بعد پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لائے گی۔ آزاد کشمیر حکومت میں شامل مہاجر وزراء کا استعفیٰ دینے سے انکار، کہتے ہیں استعفیٰ دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی معاہدے میں مہاجرین وزراء کو ہٹانے کی شق شامل تھی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے مہاجر وزراء کو ڈی نوٹیفائی کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق وزراء کی تعداد کم کرنے کے لیے آزاد کشمیر کابینہ تحلیل کرنے پر غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے گفتگو میں کہا آزاد کشمیر میں معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے، کشمیریوں کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ حکومت مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھے گی، پہلے بھی کشمیریوں کے حقوق کے محافظ تھے، آئندہ بھی تحفظ کریں گے۔ مخالفین کو تنقید کے لیے کچھ نہیں ملتا تو نون سے شین نکالنے لگ جاتے ہیں۔ اب شین سے میم کو نکالا جا رہا ہے، لیکن نون اور شین سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک پتن میں الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوتا ہے، صوبے کے تمام اضلاع میں یکساں ترقی نہیں ہوگی تو میں سمجھوں گی پنجاب ترقی یافتہ نہیں۔ ہر ضلع اور تحصیل کے پاس ستھرا پنجاب کا اپنا عملہ اور مشینری ہے۔ ہم پنجاب کے چھوٹے شہروں کو بھی خوبصورت بنا رہے ہیں۔ دوسرے صوبوں کے لوگ بھی کہتے ہیں کاش ہمارے صوبے میں بھی پنجاب جیسی صفائی ہوتی۔ سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ کی پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کو فیملی سمیت سکھر آنے کی دعوت۔ وزیر بلدیات سندھ کہتے ہیں پنجاب میں کٹ لگا کر ہاتھ سے شہروں کو ڈبویا گیا۔ بلاول بھٹو نے تو عقل والا مشورہ دیا، لیکن پنجاب حکومت پٹواری نظام کو بہتر سمجھتی ہے تو ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی میں بہت کام کیا ہے، شاید خاقان عباسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔
پاکستان اور آئی ایم ایف دوسرے ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا، مزید پالیسی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دے دیا۔ آئی ایم ایف مشن نے پاکستانی معیشت میں استحکام کی کوششوں کو سراہا۔ آئی ایم ایف کا مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے اور سیلاب متاثرین کی مدد پر زور دیا۔ سرکاری افسران کے اثاثے پبلک کیے جائیں گے، آئی ایم ایف کی شرط مان لی گئی۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیابی کے قریب، حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور بڑی شرط پوری کر دی۔ ایف بی آر نے سول سرونٹس کے اثاثہ جات کے قواعد میں ترامیم کا مسودہ جاری کر دیا۔ گریڈ 17 سے 22 کے افسران کے اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ پبلک سرونٹس کی نئی تعریف گریڈ 17 اور اس سے بالا افسران پر مشتمل ہوگی۔ وفاقی و صوبائی حکومتوں، خود مختار اداروں اور کارپوریشنز کے افسران بھی شامل۔ ایف بی آر نے 7 روز میں تجاویز و اعتراضات طلب کر لیے، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاکستان نے آئی ایم ایف شرائط کے مطابق تمام اہداف پر عمل درآمد کیا، آئی ایم ایف کے ساتھ بڑے اہداف پر اتفاق رائے ہو گیا۔ برٹش پاکستانی صداقت خان اسرائیلی قید سے رہا ہو کر لندن پہنچ گئے۔ صداقت خان کے ہمراہ جم ہکی اور میلکم بھی واپس پہنچ گئے۔ فریڈم فلوٹیلا میں متعدد برطانوی پاکستانی شہری شامل تھے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر واپس آنے والوں کو کا استقبال کیا گیا، آنے والوں کے فری فلسطین کے نعرے۔ Nobel Prize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar Yagi for the development of metal organic frameworks. کیمسٹری کا نوبل انعام 3 سائنسدانوں کے نام۔ جاپان، آسٹریلیا اور فلسطینی نژاد امریکی محققین نے دھاتوں اور نامیاتی مالیکیول سے نیا سائنسی مادہ تیار کیا۔ یہ مادہ گیسوں کے جذب کرنے، ذخیرہ کرنے اور صاف کرنے میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کے مطابق میٹل آرگینک فریم ورکس ماحولیاتی آلودگی، پانی کی کمی اور کاربن گیس کے اخراج جیسے بڑے عالمی مسائل کے حل میں مددگار ہیں۔ میٹل آرگینک فریم ورکس کا کاروباری استعمال $800 ملین سالانہ تک پہنچ گیا۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے جنوبی افریقی کرکٹ ٹیم آج سے تیاریوں کا آغاز کرے گی۔ پاکستانی ٹیم پری سیریز کیمپ میں آج تیاریوں کو حتمی شکل دے گی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کو ہرانے کا موقع گنوا دیا۔ قومی ٹیم کو آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں لگاتار تیسری شکست کا سامنا۔ کینگروز نے 107 رنز سے فتح سمیٹی۔ پاکستان ٹیم 221 رنز کے تعاقب میں 114 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ پہلے کھیلتے ہوئے آسٹریلیا کی 7 وکٹیں صرف 76 رنز پر گر گئی تھیں، لیکن مونی نے 109 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر پانسا پلٹ دیا۔ مونی اور ایلنا کنگ نے 9ویں وکٹ پر ریکارڈ سنچری شراکت بنائی۔ کنگ نے کیریئر کی پہلی 50 سکور کی۔ اور افغانستان کی قومی فٹ بال ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اے ایف سی ایشین فٹ بال کوالیفائر آج ہوگا۔ افغان ٹیم ویزوں کا مسئلہ حل ہونے کے بعد اسلام آباد پہنچی۔ جناح اسٹیڈیم میں ہونے والا میچ اے اسپورٹس پر دوپہر 2 بجے براہ راست دکھائے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں آئندہ اشتعال انگیز بیانات سے اجتناب پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری سے نون لیگی وفد کی نواب شاہ میں اہم ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ نے معاملات طے کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری کا مریم نواز کے بیانات پر پی پی اور سندھ کے عوام کی دل آزاری پر تحفظات کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اہم اتحادی جماعتیں ہیں۔ لیگی رہنماؤں کے سندھ کے عوام کی دل آزاری پر معذرت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے استعفیٰ گورنر کو بھیج دیا۔ لکھا بانی کے احکامات کی تعمیل میرے لیے اعزاز ہے۔ سہیل آفریدی نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں الیمین گنڈاپور کا استعفیٰ ابھی موصول نہیں ہوا
اپوزیشن لیڈر نے بھی بتایا وہ اپنا امیدوار نامزد کریں گے۔ قائد حزب اختلاف ڈاکٹر عباد کی گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات، تازہ ترین صورتحال پر بات چیت، اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس آج طلب۔ اور پاکستان اور IMF کے درمیان دوسرے شش ماہی اقتصادی جائزے میں اسٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا، مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ IMF نے قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دے دیا، مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے اور سیلاب متاثرین کی مدد پر زور۔